بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہارر سٹوری کا تعلق ایک بچی کی شادی سے ہے۔ اس بچی کی والدہ نے ہم سے یہ سٹوری شیئر کی ہے، ایک شرط پر کہ ہم ان کا نام نہیں لیں گے، تو ہم پردے میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ ان کی سٹوری شیئر کرنے لگے ہیں۔ تو دوستو، ہوا اس سٹوری میں کچھ اس طرح کہ یہ خاتون کی بیٹی کی شادی اپنے کزن سے طے ہوئی۔ جو بھی انہوں نے پروگرام سلیکٹ کیے، مہندی، مائیو، وہ سب پروگرام ہنسی خوشی لڑکے والوں کے بھی ان کے بھی ہو رہے تھے۔ تو خاتون بتاتی ہیں کہ میری ایک ہی یہ بیٹی ہے، تو ہم نے ایک پارلر میں بات کی جہاں سے میری بیٹی نے تیار ہونا تھا۔ تو لڑکی کے مائیو جس دن تھا، رات 8 بجے کا ٹائم تھا، اس کی سہیلیاں، ہمارے رشتہ دار، ہم نے سارا انتظام اپنے سین میں کیا ہوا تھا۔ ہمارے سین میں 2 امرود کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہاں میرے بیٹوں نے پودوں میں لائٹیں وغیرہ بھی لگوا لیں، تو ہمارا سین بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا اور سارا ہلا گلا چل رہا تھا۔ اس کے بعد جناب مائیو وغیرہ کو 11 بجے کے ٹائم ختم ہو گیا، جو بھی پروگرام لڑکیوں نے رکھا ہوا تھا ناچ گانے کا۔ اور بابا جی پھر وہ ٹائم آ گیا جب میری بیٹی نے پارلر جانا تھا تیار ہونے کے لیے۔ تو ہم نے 2 میری بیٹی کی کزنیں، انہوں نے میری بیٹی کو پارلر لے کے جانا تھا، اور میں نے تو پہنچنا تھا جو ہم نے ہوٹل بک کرایا ہوا تھا وہاں۔ تو ہم نے سارا طے کیا کہ بھائی گاڑی لے کے پہنچ جائے گا جب کزنیں فون کریں گی، اور وہاں سے پارلر سے بیٹی تیار ہو کے ہوٹل پہنچ جائے گی۔ تو میرے بیٹے کی کال آئی مجھے، کہنے لگا امی پارلر آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا بیٹا میری کیا ضرورت ہے پارلر میں، وہ کزنیں ہیں نا آسما اور عمیرہ اس کے ساتھ، کہ وہ آنٹی بلا رہی ہیں پارلر والی، آپ آئیں۔ میں نے کہا بیٹا پیمنٹ کرو اور بہن کو لے کے پہنچو فٹافٹ، کیونکہ ہوٹل وغیرہ ٹائم دے دیتے ہیں کہ بھئی اس ٹائم آپ نے اپنا فنکشن ختم کرنا ہوتا ہے ان کے ٹائم کے مطابق۔ وہ کہنے لگا بیٹا میرا امی وہ آنٹی کہہ رہی ہیں ایسے میں نہیں جانے دوں گی، مما کو بلاؤ۔ بہرحال میں فٹافٹ اپنی بیٹی کے پاس پہنچی، اپنے ہسبینڈ کو میں نے بتایا کہ یہاں کسی کو محسوس نہ ہو ہوٹل میں بس آئی اور گئی۔ تو جیسے ہی میں پارلر پہنچی تو پارلر والی مجھے سائٹ پہ لے گئی، وہاں 2-3 دلہنیں اور بھی تیار ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا بھائی جلدی سے بتائیں، وہاں مہمان پہنچ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی آنٹی آپ مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں، یہ آپ کی بیٹی تھوڑی سی اب نارمل تو نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ آپ نے تیار کر دیا، اپنی پیمنٹ لیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ؟ اس نے کہا آنٹی شور نہ کریں، دوسری دلہنیں بھی تیار ہو رہی ہیں، جو میں آپ سے بات پوچھ رہی ہوں وہ بتائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو پارلر والی بتاتی ہے لڑکی کی ماں کو کہ میں نے 1-2 دفعہ نوٹ کی ہے اس کی بیگ سے، شیشے میں سے میں نے اسے دیکھا ہے، یہ یا تو آنکھیں ٹھہرا لیتی ہے، یا میں نے ایک چیز نوٹ کی، جو مسکارا میں نے اس کے سیٹ کیا تھا وہ کافی جیسے اس نے آنکھوں پہ مل کے نا انہیں بگاڑا ہے۔ خیر میں نے کہا بہرحال اب بیٹی میری تیار ہے نا، بس ہم نے پیمنٹ کی، بیٹی کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم سیدھے ہوٹل آ گئے۔ بابا جی اس سے پہلے کبھی بھی
میری بیٹی نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ اب کھانا شانا ہوٹل میں کھا پی کے بچی کو رخصت کر کے ہم آ گئے۔ شادی بھی اس کی اپنے کزن ہی کے ساتھ ہوئی تھی، اس کا بھی ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ شادی کی رات کو بابا جی اس نے جو اپنے میاں کے ساتھ کی ہے، بابا جی اس کے میاں نے میرے بیٹے کو بتایا، پھر بچوں سے بات چلتی چلتی ہمارے کانوں تک آئی گئی۔ اس کے میاں نے بھی میرے بیٹے سے یہی بات کی، اس کا دماغ تو نہیں خراب جو پارلر والی نے مجھ سے کی تھی۔ تو بیٹے نے پوچھا، ریحان بھائی خیریت ہے؟ کہ نہیں یار تو بتا نا، یہ تمہاری بہن میں نے نوٹ کیا ہے، یہ کچھ دماغ اس کا پھٹ جاتا ہے۔ تو بھائی نے پوچھ ہی لیا، ریحان بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہہ رہا یار میں نے تو یہ چیز نوٹ کی شادی کی رات کو کہ مجھے گھورے چلی جا رہی تھی، مجھے گھور رہی ہے، اور اگر میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں تو دوسری طرف دیکھنا شروع کیا تو پھر میری طرف نہیں دیکھ رہی۔ کہہ رہا یار میں نے نا تھوڑا سا غصہ کیا، حالانکہ شادی کی رات کو کون غصہ کرتا ہے اپنی بیوی پہ، تو میں نے غصہ کیا تھوڑا سا کہ کیا ہو گیا تمہیں۔ تو کہہ رہا میرے دل میں ایک دم خیال آیا اور میں نے پوچھ ہی لیا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی تو شادی نہیں کی، تمہارے میرے گھر والوں کی رضامندی تھی، تمہارا اگر کوئی اور پیار ہے کسی اور کو چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، لیکن یہ کیا کر رہی ہو تم، میں نے زبردستی تو نہیں کی۔ بابا جی میری بیٹی نے اس کے گال پہ ایک چپیڑ ماری۔ اب سہاگ رات کی بات کون نکالتا ہے باہر، اس نے اس کے بال نوچے، اس کو کانوں سے کھینچا، اس کی خوب کٹائی کی۔ خیر بیٹے نے یہ بات اپنے ڈیڈی سے کی، انہوں نے مجھ سے کی۔ اب میرے بابا جی کو دماغ نے کام کیا کہ یار پارلر والی کیا کہہ رہی تھی، یہ کیا بتا رہا ہے، ابھی شادی کو 3-4 دن ہوئے ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ خیر تو ہمارے ہاں 2-3 دن کے بعد لڑکی کو واپس لاتے ہیں، تو ہم اپنی بچی کو لے آئے، اور بابا جی میں نے پیار سے پوچھا کہ بیٹا شادی تیرے سے پوچھ کے کی ہے، تیری بہت، میں نے کھل کے نہیں کہا بابا جی بیٹی کو، تیری شکایت آئی ہے میاں کی طرف سے، بیٹا ابھی 4-5 دن شادی کو ہوئے ہیں، پیار محبت سے رہو۔ بابا جی بھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی تو اس نے ایک چیخ ماری، جب چیخ ماری میرا پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ خیر ہر ماں یہی سوچتی ہے کہ میری بچی کا گھر خراب نہ ہو، میری بچی کا قائم ہی رہے گھر، جس کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، لیکن اب گڑبڑ تو ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ جیسی یہ چیخ کی تو اس کے ابو بھی آ گئے، پہلے ہم دونوں ماں بیٹی اکیلے میں باتیں کر رہے تھے، یہ کیا ہوا کیا ہوا، تو میرے میاں کو مردانہ آواز میں کہتی ہے بابا جی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب میرے میاں میری شکل دیکھیں اور اس کی دیکھیں کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے اس کی شادی کیوں کی، اس سے تو میں پیار کرتا ہوں۔ خیر میں نے کہا تم جاؤ اپنے میاں کو، میں نے کہا کمرے سے بھیج دیا۔ پھر میں نے زور سے اس کو کاندھے سے پکڑ کے میں نے کہا کیا ہو گیا تجھے، ہوش میں تو ہے؟ خیر پھر بابا جی اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، رات کھانا شانا کھایا، سو گئے۔ میں بابا جی صبح اٹھ کے کچھ تھوڑے سے کپڑے تھے جنہیں استری کرنا تھا، میں جیسے ہی اپنے سٹور روم میں کپڑے جہاں ہمارا استری سٹینڈ تھا میں استری کرنے لگی تو بابا جی ایک ایک کپڑے پہ مجھے خون نظر آ رہا تھا۔ میں اتنی زور سے چیخی کہ میرا بیٹا، میرے ہسبینڈ یہ میرے پاس، لیکن وہ نہیں اٹھی بیٹی میری، وہ خوب زور زور سے ہنس رہی ہے، کمرے میں زور زور سے ہنس رہی ہے۔ میرے میاں نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں، میرے میاں یہ سمجھے مجھے استری سے کرنٹ لگ گیا۔ میں نے کہا یہاں خون تھا ہر کپڑے میں۔ میرے میاں کہنے لگے کدھر خون ہے خدا کی بندی، کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو، یہ تھا میں نے دیکھا ہے۔ بس اب میرے میاں کا بھی دماغ کچھ کام کرنا شروع
کرنے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ بچی کی بات میں نے شیئر کی تھی اپنے میاں سے۔ بابا جی ہم نے علاج کروایا۔ یہ جس دن مائیو تھا، درختوں پہ امرود کے لائٹیں شائٹیں ڈالی ہوئی تھی، وہاں سے بابا جی اس کے ساتھ کوئی جن لگا۔ یہ ہمیں اس نے بتایا، جس نے پھر بعد میں اس کا علاج کیا۔ انہوں نے جب حاضری وغیرہ کرائی تو اس نے بتایا کہ ہم تو وہاں رہتے ہیں، وہ جو 2 امرود کے پودے ہیں ہم ان میں ہی رہتے ہیں، ان کے آس پاس ہمارا ٹھکانہ ہے، اور ہم ایک نہیں ہیں، ہم 3 عاشق ہیں اس پہ، ہم 3 بھائی ہیں اور تینوں عاشق ہیں۔ خیر بابا جی، یہ ہماری آپ بیتی تھی جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی۔ بہرحال اب میری بچی ماشاءاللہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت ہنسی خوشی سے دبئی میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے میاں کا دبئی میں اچھا کام شام ہے۔ تو بابا جی پھر ہم نے ان درختوں کے پاس کافی پڑھائی وغیرہ بھی کروائی۔ بعد میں بچی کئی دفعہ گھر آئی دبئی جانے سے پہلے، ٹھیک ہو گئی تھی ہماری بیٹی، لیکن یہ بچی کے ساتھ ہوا۔ شادی کے چند دنوں کی یہ کہانی میں نے آپ کو بابا جی سنائی ہے۔ تو اولاد نہیں ہے بچی کے، بس یہ ایک دکھ کی بات ہے۔ بہت ماشاءاللہ سیٹل ہے اس کا میاں دبئی میں، لیکن اولاد سے محروم ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ اولاد جیسی نعمت سے سب کو نوازے، سب کی دعائیں نیک خواہشات قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے اللہ۔ پیارے دوستو، ہمارے اس چینل کا نام اب ہے وہ جن تھا۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔